بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 14 نحو کے حوالے سے ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آج ہم بتانا چاہتے ہیں غیر منصرف کا اعراب۔ غیر منصرف میں کیا آ سکتا ہے؟ غیر منصرف آگے آئے گا کہ کیسے ہوتا ہے، پھر آپ کو مزید تشریح ہم بتائیں گے۔ فرسٹ ٹائم اس کا اعراب ہم بتا دیتے ہیں۔ غیر منصرف پر کیا نہیں آ سکتی؟ زیر۔ زیر کی جگہ پر بھی غیر منصرف میں زبر آئے گی۔ زیر کی جگہ پر زبر آئے گی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کی رفعی حالت ضمہ کے ساتھ ہوگی، نصبی حالت فتح کے ساتھ ہوگی، جری حالت بھی فتح کے ساتھ ہوگی۔ زیر نہیں آتی غیر منصرف۔ کیا نہیں آتی؟ جیسے آپ دیکھیں، تقولو تم کہو، جاءنی عمرو، جاءنی عمرو، رأیت عمرو، مررت بی عمرو۔ اب دیکھیں بی عمرہ با حرف جار ہے، لیکن عمرہ پر زیر نہیں آئی، اس لیے کہ غیر منصرف پر زیر نہیں آ سکتی۔ اور چوتھی قسم کیا ہے؟ وہ ہے اسماء ستہ مکبرہ۔ وہ کیا ہے؟ اسماء ستہ مکبرہ۔ یہ جب واحد ہوتے ہیں، مضاف ہوتے ہیں غیر یا متکلم کی طرف، تو ان کی اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع ان کا واو کے ساتھ آتا ہے، نصب ان کا الف کے ساتھ آتا ہے، اور جر ان کی یا کے ساتھ آتی ہے۔ جیسے ہم حدیث پاک میں کبھی پڑھتے ہیں ابو بکر صدیق، کہیں پڑھتے ہیں ابی بکر صدیق، اور کہیں پڑھتے ہیں ابا بکر صدیق۔ یعنی یہ ہم نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق اگر مفعول بن رہے ہیں تو ابا آئے گا، نصبی حالت ابا الف کے ساتھ آئے گی۔ اگر وہ مجرور ہو رہا ہے، بی ہے پیچھو، بی ابی، پھر ہم وہ مجرور بنے گا، لہذا یہ یا کے ساتھ آئے گا ابی۔ اور اگر وہ حالت ہوگی جری حالت ہوگی تو پھر یہ یا کے ساتھ آئے گا، نصبی حالت میں یہ الف کے ساتھ آئے گا۔ لہذا یہ آسان طریقہ ہے اس کا کہ ابو اس کی رفعی حالت ہوگی، ابی اس کی جری حالت ہوگی، ابا اس کی نصبی حالت ہوگی۔ یہ ہے آسان ترین۔ آگے ہم جب مثالیں آئیں گی تو ہم اس کو مزید کلیئر کرتے چلیں گے۔